الدین و ہم معین الدین عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی بو اسحاق و ہم بموشاد و حبیران انور ہم حذیفہ ابن ادم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخر دی سید الکونین فخر العالمین بشرا نبی پاک کن قلب مراد و خیال غیر خیش بہر ذات خود شفایم دہزہ امراض دلی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ طالب علم نفس علم کا طالب ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور مدرس اور معلم طلب علم میں زیادت علم کا طالب ہے۔ دونوں میں یہ فرق ہو گیا، مگر وہ بھی طالب علم ہوا اور یہ بھی طالب علم ہوا، لیکن مدرس کے ذہن میں کبھی آتا ہی نہیں کہ میں بھی طالب علم ہوں۔ تو آقا نے حضرت کا یہ ارشاد آپ کو پہنچایا جو کہ بیچ میں یاد آ گیا تھا کہ طالب علم نفس علم کا طالب ہے، اور مدرس اور معلم طلب علم میں زیادت علم کا طالب ہے۔ تو مدرس بھی طالب علم ہے، جو پڑھنے کا زمانہ ہے یہی طالب علمی کا زمانہ ہے۔ تم نے تو یہ سمجھ لیا طالب علمی تو فارغ ہونے کے بعد شروع ہوگی۔ یہ حضرت نے آخر سے فرمایا کہ ایسی محنت کیسی، تو اس ارشاد کے مطابق مدرس طالب علم ہو گئے۔ یہ مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا، اور میں نے بتایا کہ انسان کا ذاتی حق جو ہے وہ عجز ہے، عاجزی، اور باری تعالیٰ کا حق ذاتی حق جو ہے وہ کبریائی ہے، بڑائی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بَالفاظ دیگر انسان کا ذاتی حق عجز ہے، اور ذات باری تعالیٰ کا ذاتی حق تفویض ہے کہ اپنے تمام کاموں کی کامیابی میں تفویض یعنی سپرد خدا ہو، یعنی خدا کے سپرد ہو۔ اگر اس پر نظر ہو تو اس کام والے کو تسلی اور سکون قلبی اور چین کس درجے کا ہو۔ یہ ایمان اجمالی حکمت پر ایمان ہے، جو میرے لیے ہوگا کہ اس میں حکمت اور مصلحت ہوگی، اس میں نفع ہوگا تو سکون اور چین دل کو حاصل ہوگا۔ یہی اصل چیز ہے۔ اولیاء اللہ جو بے چین نہیں ہوتے اسی وجہ سے کہ ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل میں انتہائی عجز ہوتی، عاجزی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا دل بے چین نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کا جو قلب ہے، دل ہے، یہ مجرد ہے، اور جسم مادہ ہے۔ اگرچہ جسم کو بے چینی اور گھبراہٹ اور بے چینی ہو جائے کہ بیچارہ پڑا ہوا ہے، آہ کر رہا ہے، تو یہ جسمانی بے چینی کا ظہور ہے، یہ جسمانی بے چینی کا ظہور ہے، یہ قلبی بے چینی کا اظہار نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں جمع کیا کہا کہ آدمی کا جسم بے چینی میں، بیماری میں مبتلا ہے، تو پڑا آہ کر رہا، تو یہ جسمانی بے چینی کا ظہور، اور یہ قلبی بے چینی کا اظہار نہیں کہ اس کا دل بھی بے چین ہے، اس کا اظہار نہیں ہے۔ واقعہ سنا ہوگا تو تازہ ہو جائے گا، نہیں سنا ہوگا تو معلوم ہو جائے گا، اور تزکیہ کیا ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا، اور آدمیت اور انسانیت کیا ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ گرمی کا موسم ہے، حضرت والا خود نماز پڑھاتے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر لوگ ذکر اور تلاوت کے لیے بیٹھ گئے۔ مسجد کے صحن میں ایک صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک صاحب جو کہ عالم تھے، اپنی جگہ سے اٹھ کر
ایک تلاوت کرنے والے کے قریب جا کر بیٹھ گئے. آگے سمجھ میں؟ حضرت اپنی صحدری شریف کے سامنے جو ٹین پڑا ہوا ہے مصلی پر بیٹھے. اللہ تیری شان کے سب کیا بات کہی. جملہ دیکھیے حضرت کا جو فرمایا حضرت اپنی صحدری شریف. لو جی صحدری میں بھی شریف لگا دی. صحدری میں شرافت کس کی وجہ سے آئی؟ اپنے شیخ کی وجہ سے. مدینہ شریف، مدینہ میں شرافت کہاں سے آئی؟ رسول اللہ کی برکت سے. مکہ شریف، اس میں شریف کا لفظ کیوں بڑھایا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی نسبت سے. سمجھ میں آئی؟ آج ہم بے دھڑک اپنے شیخ کی طرف دیکھتے ہیں، بے دھڑک نام لیتے ہیں. ہمارے اندر ہے ہی نہیں وہ. اس لیے نہیں ہے کہ تھپڑ کبھی لگا دی. اگر تھپڑ لگ جائے اس مرید کے تو پھر آنکھیں اوپر کو دیکھ بھال کے کرے گا کہیں دوبارہ نہ لگ جائے. سمجھ میں آئی؟ پیار سے سمجھا رہے ہیں، پیار سے کون مانے. میٹھی میٹھی باتیں سمجھا رہے ہیں تو نہیں سمجھ میں آتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اگر کامیاب ہونا ہے جس شاگرد کو 100 نخرے استاد کو اٹھائے گا، 100 خدمت کرے گا. جسے کامیاب نہیں ہونا ہے وہ کچھ نہیں، بلکہ اور اعتراض کرے گا. ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ان مریدوں کا امتحان کیا. اور امتحان ایسا کیا، ان مریدوں میں سے چھانٹ لیے 50. کہنے بھائی 50 آدمی چن لیے. کل کو 9 بجے 10 بجے تمہیں یہاں آنا ہے. یہاں فرض ہے کہ آنا ہے، مجھے خاص مشورہ کرنا ہے، خاص بات کہنی ہے. بہت اچھا. اور اگلے دن اسی ٹائم پر جو ٹائم بتایا تھا 50 کے 50 پہنچے. حضرت صاحب آئے نہیں. حضرت صاحب آئے نہیں. 11 بج گئے، 12 بج گئے. چلو نماز پڑھیں گے تو آئے نہیں. چلے نہیں کیا بات ہوئی. چلے گئے. شام کو ملاقات ہوئی کسی سے. انہوں نے کہا بھائی مجھے ذرا ایک ضروری تقاضا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. کل میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گا. تم سب کے سب فلاں ٹائم جمع ہو جانا. اگلا دن ہوا تو ان مریدوں میں سے جو 50 کہا تھا 10-12 گھٹ گئے. اور وہ آئے تو آگے دیکھا پھر نہیں حضرت آئے. نماز کا وقت ہو گیا اور اٹھ کے سب چلے گئے. بھائی آج بھی نہیں آئے، کیا بات ہوئی. شام کو ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے تو فرمایا کیا بتاؤں ایسی الجھن میں پھنس گیا تھا کہ آنے کا موقع ہی نہیں نکل سکا مجھے. میں پریشان میں گر گیا تھا. لہٰذا کل ضرور آؤں گا. کل ضرور آؤں گا. تم سب کے سب اتنے بجے وہاں مجھے موجود ملنا. بس اگلے دن جب ہوا تو وہاں 20 ہی پہنچے. اب وہ پھر بھی نہیں آئے حضرت. اب چوتھا دن ہو گیا. چوتھے دن میں جب بلاوا دیا کہ آج میں ضرور کچھ بھی ہو کسی حال میں بھی ہو ضرور آؤں گا. اب جو وہاں پہنچے حضرت صاحب تو جا کر دیکھا 10 آدمی. کتنے بلائے تھے؟ 50. آئے کتنے؟ 10. نبھایا کس نے؟ پہلے دن تو نبھا لیا، دوسرے دن کچھ نہیں نبھایا، تیسرے دن کچھ اور نبھایا، اور چوتھے دن 10 آئے مضبوط سے. جو پہلے دن آئے تھے وہی اس دن بھی آئے. حضرت نے فرمایا مجھے ان 50 میں سے تمہیں چننا تھا، ان 50 میں سے تمہیں چھانٹنا تھا. میں نے چھانٹ لیا. جی یہ سب بیکار کی بھیڑ ہے جو پریشان کرتی ہے، کچھ کام کرنے والے نہیں ہیں. اور بھیڑ سے کیا فائدہ بھائی. گاہک دنیا کسی کی دکان پر بہت سارے کھڑے ہو، سودا کوئی خریدے نہیں تو کیا فائدہ ہوا اس بھیڑ کا. بہت بھیڑ لگ رہی ہے، اور لگ رہی ہوگی بھیڑ ایسی تیسی ایسی بھیڑ کی جو 1 روپیہ بھی سودا نہیں خریدا. اس لیے بزرگان دین چھٹائی بھی کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کون طالب ہے اور کون غیر طالب. ہو گیا طالب غیر طالب کا. ایک بادشاہ کو شک ہو گیا
کہ فلاں بزرگ کے پیچھے تو بہت پبلک ہے، بہت دنیا مرید ہے، یہ تو اگر کسی دن اس نے بغاوت کر دی تو ہمارا تو تختہ ہی الٹ دیں گے حکومت کو۔ بادشاہ کی یہ خبر حضرت کو پہنچی، حضرت نے فرمایا ان کو وہم ہو گیا، بھیڑ دیکھ کر وہم ہو گیا، میرا تو کوئی خاص ہے ہی نہیں، میرا تو کوئی خاص مرید ہے ہی نہیں، 2.5 مرید سارے ہیں، 2.5 مرید، اتنی بھیڑ میں 2.5 مرید سارے ہیں، 2.5 مرید ہیں۔ اللہ بس اس کے بعد ان بزرگ نے امتحان دلایا بادشاہ کو کہ تمام پبلک جمع ہو گئی، ہمارے حضرت ہمارے حضرت ہمارے حضرت، اب بھیڑ لگ گئی۔ اب فرمایا دیکھو تمہارے چاہنے والے کتنے جمع ہو گئے، تو فرمایا امتحان لے لیجیے، چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں، یا نفس کے پجاری ہیں۔ فرمایا کہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ ادھر ایک خیمہ لگوا دیجیے، ادھر ایک خیمہ لگوا دیجیے اور یہ اعلان کریے کہ بھائی ہم تمہارے حضرت کو چھوڑ دیں گے، اگر تم ان کی جگہ ہمیں کوئی دوسرا آدمی دے دو، ہم اسے ذبح کر دیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے۔ اب وہ اس کی طرف کو دیکھے، وہ اس کی طرف کو دیکھے، پیچھے وہ کھسکنے شروع ہو گئے، کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو کھسکنے شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اعلان ہوا، اگر تم اپنے حضرت کو چھڑوانا چاہتے ہو ایک آدمی دے دو، اسے ذبح کر دیں گے اور تمہارے پیر صاحب کو۔ پھر کوئی نہیں بولا، آدھے پھر کھسک گئے، تھوڑے کچھ بہت رہ گئے، تو ان میں سے پھر دوبارہ اعلان ہوا تو ایک عورت نکلی، ایک عورت نکلی اور اس نے کہا میں اپنے شیخ کی وجہ سے ذبح ہونے کو تیار ہوں، میرے شیخ کو چھوڑ دے۔ اچھا تو تیار ہے؟ یہاں چلو لے گئے اسے وہاں خیمے میں۔ اب خیمے میں لے گئے، اب وہاں جا کے وہ بکری جو اندر کھڑی کر رکھی تھی اسے ذبح کر۔ اب بکری جب ذبح ہو گئی، خون باہر، اے بھائی کر دیا کام، ہے نا، اے بھائی کر دیا کام۔ یعنی اور کون آ گئے بھائی؟ یہ تو عورت ہے، عورت کی تو آدھی وہ ہے نا، یہ آدھا اسلام ہے، آدھی گواہی ہے اسلام میں، ہمیں تو پورا چاہیے۔ اور بتاؤ اس کی جگہ کون آوے، اس کی جگہ اور کون آوے؟ ایک آدمی اور کھڑا ہوا، کہنے جی میں بھی تیار ہوں، کہ چلو اسے اندر لے گئے اور جا کے اسے ذبح کر دیا۔ کہنے 1.5 گواہی ہوئی، ایک مرد کی آدھی عورت کی، تو ہمیں ایک اور چاہیے۔ بس اس کے بعد جب وہاں سے دوسرا ایک آدمی اور کھڑا ہوا اور اس نے کہا جی میں بھی تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں، اس کو بھی لے جایا گیا اندر اور جا کے بکری ذبح کر دی تیسری، اور وہ خون جو باہر نکلا کہنے بھائی اس کا بھی نوٹ لیا، بس ہو گیا۔ اب اور کوئی آوے جو اپنے حضرت کو چھڑوانا چاہتا ہو، وہ تو رپٹیٹی پہلے تمہیں لگے قربانی کرنے میں، اور خون دیکھتے تو سب بھاگ بھوک گئے۔ دیکھا ہے ایسے مرید ہیں آج کل کے۔ ارے بھائی جنت میں جانا نہیں، جانا اور دوزخ سے بچنا ہے، اور ذریعہ ہے شیخ، اس کا ہے ذریعہ کون؟ شیخ، جو جہنم سے بچائے اور جنت کی راہ دکھائے، تو اس شیخ کے واسطے تم یہ قربانی دے رہے ہو۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھ لیا واجب سلامت، دیکھ لیا آپ نے 2.5 ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ 2.5 مرید سارے ہیں، تو پیر کو بھی تو پتا ہو کون کون۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا یہ کہنا مرید کا کہ وہ میرے شیخ ہیں، وہ میرے شیخ ہیں، وہ میرے پیر ہیں، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں۔ شیخ کی یوں کہے کہ فلاں میرا مرید ہے، یہ ہے کمال کی چیز۔ آئی سمجھ میں بات؟ آئی سمجھ میں؟ کسے کہے گا شیخ اور خود سمجھ۔ تو بات اس پر چلی تھی کہ وہ قرآن شریف سہدری میں پڑھ رہے تھے، اور حضرت نے کیا فرمایا؟ اپنی سہدری شریف، حضرت چلی تھی نا بات، سہدری شریف کے سامنے جو پیر پڑا ہوا ہے، مصلی پر بیٹھے ہیں، حضرت والا مولانا اشرف علی صاحب نہیں، حضرت والا، واہ واہ، عظمت شیخ، جو شیخ کی سامنے موجود ہے اس کا ادب نہیں کر رہا ہے، وہ پیچھے کیا ادب کرے گا؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یوں لکھا ہے کہ جس کمرے میں حضرت رہتے تھے
اور اس کے برابر میں کمرہ تھا استاد صاحب کا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو جو فرمایا حضرت ادھر کو پیٹھ یا پیر نہیں کبھی کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو میرے حضرت ادھر ہی بیٹھے ہوں۔ دیکھا ادب شیخ کا؟ یوں ہی تھوڑے مل گئی ان کو دولتیں، اللہ نے ایسی ایسی نازک چیزیں اور ایسی ایسی باطنی کیفیتیں ان کو خام کا تھوڑے عطا فرما دی۔ انہوں نے کون سی اللہ کے ضربوں کے چلے کھینچے تھے؟ تو رات دن اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ کا نام لینا سکھانا کا یہی کام تھا۔ اللہ نے سب کچھ اسی کے ذریعے عطا فرمایا۔ اور آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں بیٹھ کے اس لطیفے کو سیدھا کرو، اس لطیفے کو سیدھا کرو، لطیفہ کرو، اللہ اللہ، بس بیٹھے ہوئے کرے، نہ کھانے کی خبر، نہ صرف بچوں کی خبر، نہ کاروبار کی خبر، وہ اللہ اللہ، یہاں اللہ ہے، یہاں اللہ، اللہ ہے کہاں؟ شیخ کامل جو ہوگا وہ اس کو اصول کے ساتھ لے کے چلے گا، بے اصولی سے نہیں۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے دیکھا بہت لوگوں کو بھائی فرماتے 5 وقت کی نماز جماعت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ تسبیح فاطمہ، آیت الکرسی ہو تو وہ یاد کر لی، اور اپنے ذمہ کسی کا حق نہ رہے، اور اپنا جا کر کام پر لگو، کام کرو، نوٹ کماؤ، سمجھ بھائی، نوٹ کماؤ۔ کیوں کماؤ؟ اس لیے کہ آج کا دور ایسا ہے اگر جیب میں پیسہ نہ ہو تو ایمان کا خطرہ ہے، اور ایک دور وہ تھا کہ پیسہ پاس ہونے سے ایمان کا خطرہ تھا۔ تو جو ایمان کے بچاؤ کی چیز ہے اسے حاصل کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، حاصل جائز طریقے سے کرنا چاہیے، اور جو آ جائے اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، ضرورت میں خرچ کرو، باقی جو بچے اسے رکھ دو بچت کھاتے میں، تاکہ پھر کام بڑی بھیڑ میں کام آئے، کسی سے مانگتے نہ پھرنا پڑے۔ اب لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ کئی کو کہہ لیا، انہوں نے ایک آدمی نے وعدہ کیا تھا وہ دیتا ہی ابھی، اب وہ منہ پھیر رہا ہے۔ تم کیوں مانگتے پھر رہو کسی سے؟ ایسی نوبت آنے کیوں دیتے ہو؟ تو بزرگوں سے تعلق رکھنے کی یہ برکت ہے کہ وہ پہلے ہی ہوشیاری کے ساتھ بچا کے رکھتا ہے کہ اڑی بھیڑ میں اس میں سے کام لے لوں گا ورنہ نہیں۔ جلال آباد کی جو مدرسے کی کا دارالحدیث ہے، جب وہ بنایا گیا، بن کے مکمل ہو گیا، تو بھائی جان نے فرمایا کہ یہ 9 لکھی گنبد ہے بھائی، 9 لکھی گنبد ہے، یعنی 9 لاکھ روپے۔ ان کا جی 9 لاکھ روپے لگے اس میں؟ فرمایا نیچے سے اوپر تک اس گنبد میں 9 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ تو اس نے پوچھا تو حضرت کچھ ادھار بھی ہوگا؟ قرض نہیں؟ کرنا نہیں، قرض ورض کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا ہے اندر کے کھاتے میں سے کچھ لینے پڑے، سمجھ میں آئی؟ 2 کھاتے، ایک اندر کا کھاتا جو اس میں سے اٹھا کے 1000-2000 اس میں ڈال دیے، وہ اندر کا کھاتا ہے، آگے خرچ اس میں سے کریں گے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ سنانے کی ضرورت نہیں کیا؟ یا تسبیح پڑھو گے بس، اور جب تسبیح اثر نہ ہوگا تسبیح میں کچھ نہیں ہو رہا، گیا ایمان میں۔ اس لیے ایمان کے بچاؤ کی صورت مال ہے۔ تو میں نے کہا وہ جو یہاں خرچ ہو رہا ہے، آمد آئی یہاں کے، اب اس میں جو کام بچ گیا اس میں، اسے اٹھا کے اندر کے کھاتے میں دوسرے میں ڈال دو، اسے چھیڑنا نہیں ہے نا، اور یہاں سے نکالنا چھوڑنا نہیں، یہاں سے نکالتے رہو، اندر سپلائی بڑھاتے رہو۔ جب زکوٰۃ کا وقت آئے زکوٰۃ صحیح طور سے ادا کرو، اس مال میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو بھائی جان نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمایا، یہ سب حضرت کی تربیت کی برکت تھی۔ تو یوں فرمایا کہ نہیں بھائی ادھار کسی کا نہیں ہوا، ہاں اندر کے کھاتے میں سے ادھار لیا ہے۔ اب سمجھ لو اندر کا کھاتا کون سا ہوگا، سمجھ میں آ گیا؟ اندر کا کھاتا اندر کمرے میں رکھے تھے، لوگ ڈھونڈتے پھر جانا، کبھی نہیں رکھے ہوں، حضرت جی کی الماری بھر رہی ہوگی نوٹوں سے، ایسے چور بھی تو پھرے نا نگاہ دوڑاتے، حضرت جی کی الماری میں نوٹ بھر رہے ہوں گے، اور نوٹ بھر رہے ہوں تو تیرے باپ کے ہیں، اگر نوٹ بھر بھی رہے ہو تو تیرے باپ کے تھوڑے ہی ہیں، اللہ نے ان کو دیے، وہ حفاظت سے رکھ رہے ہیں اور زکوٰۃ اس کی ادا کرتے ہیں۔
غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں، آنے والوں کو محروم نہیں کرتے۔ بخیلیت کنجوس بنے سے الگ ہے، ایسے بھی نہیں کہ کنجوس بنے ہوئے، نہ دیے 1000 دے دیے 500، نہ دیے 500 دے دیے 50، دے تو رہے، کنجوس تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا ایسے رہو، جیسے میں نے بتایا نہیں مثال لکھی ہے، ہتھیلی کھلی ہوئی اور یہاں سے انگلیاں مڑی ہوئی، دکھ رہا سب کو نہیں؟ دکھ رہا؟ ایسے رہو، جو آمدنی آئی کچھ ادھر کو نکل گئی، کچھ ادھر کو نکل گئی، اب جو یہاں بچ گئی اسے جیب میں رکھو اور بھیڑ میں کام آئی۔ پھر تو نہیں کہو گئی ہوں کہ ایک آدمی سے کہا تھا دے دو، نے انکار کر دیا جی، وہ منہ پھیر رہا جی، دعا کر دو جی، تعویذ دے دو، مجھے نوٹ دے دیں۔ بتاؤ ایسے نوٹ کہاں سے دیں جو ساری حکومت مودی اسی کا سپورٹ کر دیں؟ یعنی بے وقوفی کی بات۔ تو اب جب یہاں بلاتے ہیں مجلس میں آؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ اور وہاں سے جو سبق ملے اسے آ کے رٹو، جمو، اس پر عمل کرو، اسے سنتے ہیں۔ تو نجات کس کی ماننے میں ہے؟ اللہ کی، یعنی اللہ کی بات کون بتائے گا؟ اہل اللہ۔ کون بتائے گا؟ اہل اللہ، اللہ والے۔ اب تو سمجھ میں آئی ہوگی بات، اتنی سی بات پہ کتنی بات سننے میں آ گئی۔ حضرت اپنی سہدری شریف کے سامنے، سہدری سہدری شریف کیوں نہ کہیں، دعاؤں کی برکت تھی وہ سہدری، ہے بھی موجود ہے، جانے والے دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ حضرت میاں جی نور محمد جنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑے آدمی آئے، مالدار آدمی، انہوں نے کہا حضرت مقدمہ چل رہا ہے زمین کا، دعا فرما دیجیے کہ اسٹوڈنٹ سے جان بچ جائے، اور بڑی پریشانی پیش آ رہی ہے، مقدمہ ساری زمین جانے کو ہے، دعا فرما، بہت پریشان ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا کتنی زمین ہے بتا دیں، 200 500 1000 کتنی بیگھے زمین تھی اس زمانے میں؟ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے دعا کر دوں گا، اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے اگر دے دی تو بھائی ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا کہ جی فرماؤ۔ فرمایا میرے حاجی امداد اللہ کو تھانہ بھون میں بیٹھنے کی دقت ہے باہر، ایک حجرہ ادھر ہے، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک حجرہ ادھر ہے تکونا سا، حاجی امداد اللہ صاحب، باہر صحن کھلا ہوا ہے، تو اس کے سامنے برآمدہ سہدری جسے کہتے ہیں، تو وہ بنوانی ہے، تم وہ بنوا دینا، انہیں سہولت مل جائے گی بیٹھنے کی وہاں۔ پیر صاحب اپنے غریب، فقیر اور کہنا ماننے والے عاشق مرید کا خیال فرما رہے ہیں۔ شیخ کے پلے تو ہے نہیں نوٹ دے دے، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کو دین کا کام کرنے کی سہولت مل جائے، اور یہ ان کو معلوم تھا کہ اس جگہ سے چشمے ساری دنیا میں پھیلیں۔ کہا جی حضرت بالکل پکی، جاؤ اچھا دعا کریں۔ اب گئے جب وہاں مقدمے میں، جا کے اللہ تعالیٰ کا حکم، کامیابی مل گئی، کامیابی مل گئی، خوش خوش آئے۔ فرمایا حضرت اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا کی برکت سے کامیابی ہو گئی۔ ٹھیک ہے اچھا، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر، وہ وعدہ یاد ہے سہدری بنانے کا؟ تو کیا اجی وہ حضرت بہت خرچہ ہو لیا، سالوں سے مقدمہ چل رہا تھا، بہت کنگال ہو گیا، آدھی بنوا دو۔ یہ ہے نا عاشق، آگے بھی لے لے گا دعا، آگے بھی لے لے گا، تو پہلے ہی پاس ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگا جی آدھی بنوا دوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا بھائی آدھی صحیح۔ کیا فرمایا؟ آدھی صحیح۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تو کہا تھا، اچھا بھائی اونٹی بیٹھ جائیں گے، ہم اٹھ جائیں گے، یہی تو کہا تھا، اونٹی بیٹھ جائیں گے راجا کے یہاں بیٹھتے ہیں، تم نہیں مانتے یہیں بٹھانا ہے تو یہیں بٹھا لو اونٹو۔ وہاں سے اٹھ گئے۔ اب صبح کو اونٹ جگاڑ رہے ہیں، اچھے خاصے ہیں، اٹھتے ہی، یہ تو کہا تھا نا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اور منزل پر چل رہے ہیں، آج ان کی زبان میں بھی وہی تاثیر ہے جو خواجہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ بس کہا جی اچھا بھائی آدھی صحیح، کیا کریں، اسے لڑیں گے، زبردستی کریں گے، کیا کریں، اچھا اب گیا
اب جب وہاں سے باقاعدہ کاغذ ملے اب یہ تو بوکھلا گیا اور آیا پھر حضرت کیا ہوا؟ فرمائیے تو جو آیا لکھا ہو جیت میں مالک، میرے مرنے کے بعد پھر سرکار مالک. تو غضب ہو گیا. تم نے تو کہا تھا آدھی بنوا دیں، ہم نے آدھی منظور کر دی. جی تم مالک، مرنے میری ساری بنوا دیں. تم گئی ہوا دیکھ کے ایمان لاؤ گے. غیب پر ایمان لانا ہے نا، غیب پر ایمان لانا ہے، عیب پر نہیں. اللہ اپنا فضل فرمائے. وہ جو انتظار تھا، جوڑے والوں، انتظار کیا لگے تمہارا؟ تاؤ. اس کے زمین کا مسئلہ تھا، مقدمہ تھا، بیچارہ پریشان تھا. میں پریشان تھا بخاری شریف کی وجہ سے. بخاری شریف کی ضرورت تھی مجھے، 2 جلدیں وہاں آتی تھی. اس زمانے میں تقریباً 250 روپے کی آئی تھی. تو وہ میں نے دعا کر رہا ہے اللہ اس کا انتظام فرما دے، بخاری شریف نصیب ہو جائے. تو وہ بیچارہ آیا آگے کہنے لگی زمین کا جو مسئلہ ہے بڑا پریشان ہو رہی ہوں. 35,000 روپے مانگ رہا ہے وہ وکیل، اور جج سے بات ہوئی 35,000 مانگ رہا ہے. اچھا 35,000 مانگ رہا ہے؟ مگر ہماری کتاب تو 100-200 ہی آ گئی، یہ 35,000 مانگ رہا ہے حرام خور. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں دعا کروں اور مقدمے میں تمہیں کامیابی مل جائے تو تم ایک کام کرو گے؟ کہ جی بولو. میں نے کہا مجھے بخاری شریف حدیث کی ضرورت ہے، وہ تم لا دیجیے. کہ جی مجھے منظور. اب کب کو ہے تاریخ؟ کہنے میں آج ہی جا رہا ہوں. میں تو جاؤ گے. میں اللہ میں پوچھو یا اللہ میری ضرورت ہے کتاب. اے اللہ انتظام فرما. اللہ تو انتظام فرما دے. اب کیا خبر اس سے اللہ انتظام کرے گا کسی اور سے کرے گا؟ مانگنا تو اثر اللہ سے ہے نا. وہ انتظام ادھر سے کرے یا ادھر سے کرے، کہیں سے کرے وہ کرے. مانگو اللہ تعالیٰ سے چپٹ کر. ہم مانگتے رہے، بس وہ وہاں سے فارغ ہو کہ مجھے فون لگا تو شام کو میرے پاس آئے. آگے کہنے لگی اللہ نے کامیابی دے دی، مقدمہ حق میں ہو گیا. اب وہ پیسے لے لو، جو کتاب لانی ہے وہ اس کے پیسے لے لو میرے سے. میں نے کہا پیسے ویسے نہیں لیتا، میں کہاں پھروں ڈھونڈتا، میں لکھ کے دے رہا ہوں، تم جا کے اپنا وہاں سے لے دیوبند سے. جی بیچارہ گیا اور جا کر وہ دونوں کتاب لا کر دے دی. آج تک میرے پاس موجود ہے بخاری شریف 2 جلدوں میں. دیکھا سنی اللہ نے نہیں سنی؟ سنی. ہماری کیوں نہیں سنتا؟ ہم 56 کروڑ کی چوتھائی مانگ رہے ہیں، ہماری کیوں نہیں سنتا؟ تم فضول مانگ رہے ہو. اس کا تعلق تمہارے نفس سے ہے، اللہ سے نہیں ہے. تم مکان بنانا چاہتے ہو، تم دنیا بٹورنا چاہتے ہو، تم اللہ کو لینا نہیں چاہتے، اور وہ اللہ کو لینا چاہتے تھے. اس لیے میاں جی صاحب نے جو فرمایا حاجی صاحب کے وہاں سے سہدری بنوا دینا. اور جب اس نے یوں کہا تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی آدھی سے. تو ایسی سہدری ہے وہ جو آج بھی موجود ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان قربانی دینے والوں کی قربانیوں کو قبول فرما. بڑے اٹھتے رہیں گے، نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہیں گی. پرانی گئی، اجمیر شریف کا قصہ گیا، کلیئر کا گیا، سب گئے. اب دوسرے آ گئے، یہ بھی گئے، اب تیسرے آ گئے، چوتھے آ گئے. سمجھ میں آئی؟ تو اس میں کون بیٹھتے تھے؟ پیر صاحب مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ. اور اس میں کون بیٹھتے تھے؟ دادا پیر حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور اس میں کون بیٹھتے تھے؟ میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ. سب کے پیروں کے پیر بیٹھتے تھے. تو بولو سہدری شریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مصلے پر بیٹھے ہیں، حضرت کی نظر پڑ گئی کہ وہ صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر جو اپنے معمول اور تلاوت میں لگے ہوئے تھے، یہ مولانا اٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھے. ان کو بلایا، حاضر ہو گئے. فرمایا تم اچھے خاصے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جگہ سے کیوں اٹھے؟ پہلا سوال اپنی جگہ سے کیوں اٹھے؟ وہاں تحقیق ہوتی تھی تاکہ باطل اور حق ظاہر ہو جائے کہ بطلان کی بھی کوئی بات ہے، حق کی بھی کوئی بات ہے. کیوں اٹھے یہ بتاؤ. تم وہاں بیٹھے اچھے خاصے اللہ اللہ کر رہے تھے، وہاں سے اٹھ کر اس قرآن پڑھنے والے کے پاس جا کر کیوں بیٹھے؟ یہ پہلا سوال.
تحقیق ہونی چاہیے نہیں، یا بے تحقیقی؟ حضرت ایسی جگہ بیٹھا تھا، میں ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ میری پیٹھ آپ کی طرف ہو رہی تھی، میری پیٹھ آپ کی طرف ہو رہی تھی، اور آپ آ کر وہاں بیٹھ گئے تھے تو میری پیٹھ آپ کی طرف ہو رہی تھی، اس لیے اٹھا۔ صحیح کہا غلط جواب؟ ظاہر ہے کہ پیر صاحب اور پشت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ پیر صاحب اور یہ پشت کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ کسی کی طرف بھی پشت کرنا بے ادبی ہے، کسی کی طرف بھی پشت کرنا بے ادبی ہے۔ اب تو سب پیٹ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، مجبوری ہے، ضرورت ہے، ورنہ خام خواہ کوئی آدمی بیٹھو اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاؤ، یہ اس کے ساتھ گستاخی، بے عزتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا کہ ادھر پیٹھ ہوتی تھی اس لیے آپ اٹھے۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جگہ تو بہت کچھ آ جاتی ہے مسجد میں، آپ اس جگہ کو چھوڑ کر ان کاموں میں لگے ہوئے وہ کے پاس کیوں جا کر بیٹھے؟ وہ کام کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، تو تم اس کے پاس جا کر کیوں بیٹھے؟ حالانکہ جگہ بہت تھی، ہر کام مصلحت سے ہوتا ہے نا کہ بھائی ہر کام، ہر بات کسی غایت کے تحت ہوتی ہے، یا الٹا سیدھا الٹ پلٹ اور فضول کام کر لیا اور کوئی غور نہیں کیا۔ ایھا الطلاب، یہ طالب علموں سے کہہ رہا ہوں، ہر چیز کی 4 علتیں ہیں: علت فاعلیہ، علت ماضیہ، علت سوریہ، علت غائیہ۔ تو علت غائیہ کا وجود اول ذہن کے اندر ہے، اور خارجاً باہر علت غائیہ کا ظہور آخر میں ہے۔ تو یہ بھی ایک عمل ہوا کہ اٹھ کر ان کے قریب بیٹھے، یہ بھی ایک عمل ہوا۔ اس کو کہتے ہیں علم، اس کو کہتے ہیں علم۔ پڑھتے ہی نہیں، پڑھ کے کیا کریں، پڑھ کے کیا کریں گے؟ 4 مہینے لگا دو اور تقریر کرنا ہی گئی بس۔ فلاں مولوی صاحب کیونکہ وہاں کا فارغ، وہاں کا فارغ، تقریر تو ان سے میں نے جما دیا، ہلا دیا مجمع کو۔ بس یہ جانا تم ہلانا جمانا اور کچھ نہیں جانتے۔ تو کہاں سے علم حاصل؟ یہ سے کہتے ہیں علم، کہ یہاں خارجاً علت غائیہ کا ظہور آخر میں ہے۔ تو یہ بھی ایک عمل ہوا کہ اٹھ کر ان کے قریب بیٹھے، اس کو کہتے ہیں علم۔ ان حضرات کا علم صحیح معنی میں علم تھا، جو کلام ہو رہا ہے علم صحیح کے تحت ہو رہا ہے، الٹپ نہیں، بے ربط، بے ترتیب اور بے فائدہ نہیں، جیسے ہم بیٹھ جاتے ہیں ایسے نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس سے پوچھے کہ پڑوسی مار کے سو رہا بیٹھا ہو، ہماری سو تو نہیں رہا۔ حضرت کے یہاں کان لے فجر کی نماز پڑھتے، اپنے اپنے محلوں سے لوگ بھاگ آیا کرتے تھے جامع مسجد میں، ترجمہ ہوتا تھا قرآن شریف کو سننے کے لیے، بھاگے بھاگے بڈھے بڈھے آ رہے بھاگ، سردی میں، گرمی میں، برسات میں، بھاگے بھاگے کہاں جائیں ترجمہ 300 ساڑھے 300 آدمی جمع ہو جاتے تھے سارے قصبے میں، سے پھر حضرت آتے تھے نماز اپنی مسجد میں پڑھ کے، پھر 1 گھنٹہ وہ بیان درس ہوتا تھا۔ تو وہ آ رہے ہیں ترجمہ سننے، اور آئے نیت باندھی اپنا ان کی گھٹنوں کی، اور اپنا بیٹھ کے سو رہے ہیں۔ تہجد پڑھا ہوگا بیچارہ جا کر، تو وہاں بیٹھ کے سو رہا ہے، اور ادھر بیان برابر والے نے دیکھا خراٹے دے رہا ہے، اس نے یوں کونی لگائی، ارے سو رہا، کہ نہیں سو نہیں رہا، آنکھیں بند ہیں، یعنی توجہ سے سن رہا ہوں، گویا کہ یہ بتا رہا ہے جھوٹ بول کے میں توجہ سے سن رہا ہوں، آنکھیں کھلی نہیں ہے میری، تو میرا سوچ میں سو رہا ہوں، میں سو نہیں رہا ہوں۔ اچھا تھوڑی دیر پھر خراٹے کی آواز نے پھر کونی ماری، بس سو رہا ہے، تو وہ پھر یہ کیا نہیں سو نہیں رہا، مطلب یہ ہے کہ میں سو نہیں رہا، تجھے خواہ خواہ وہم ہو رہا اور خراٹے آ رہے ہیں۔ اب دعا ہونے لگی، جب ختم ہو لیا درس اب دعا ہونے لگی، تو وہ بیٹھا اپنے خراٹوں میں،
کولی بھرے گھٹنوں کے اوپر بیٹھا ہے. اب اس نے پھر کونی ماری, تو اب تیسری کونی تو سمجھ رہا ہو کیوں ماری, کہ وہ دعا تو کر مانگ لے, اب تو دعا ہو رہی, اب تو جاگ جا, آنکھ کھول لے, دعا تو مانگ لے. تو اس کا نہیں, میں نہیں مانگتا. وہ تو دونوں دفعہ یوں کرنا نہیں, سو نہیں رہا ہوں, تو اب بھی وہ کہہ رہا دعا مانگ لے, اب تو آنکھ کھول لے. یہ ہے سونے والوں کا ہے بھائی. ہائے ہائے, سوتے سوتے تو بہت دن ہو گئے, اور آگے بھی لمبا سونا ہے. ہمارے بڑے کب سے سو رہے ہیں قبروں میں پڑے ہوئے. دوستو ہمیں بھی یہیں سونا ہے. جاگ لو جو کچھ کرنا ہے, جاگ نہ سو جاگ لے افلاک کے سائے تلے, ورنہ پھر پچھتائے گا خاک کے پائے تلے, ہے نا. ہاں ایھا اللہ, تو کیا عجیب فرمایا. تب میں طالب علم سے کہہ رہا ہوں ہر چیز کی 4 علتیں ہیں. علت فاعلیہ, علت مادیہ, علت سوریہ, علت غائیہ. تو یہ بے ربط, بے ترتیب, بے فائدہ نہیں. جیسے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالم ہے ہی نہیں. جیسے عامی کلام کر رہا ہو, یہ بھی کر رہے ہیں. وہاں بتایا جاتا تھا کیوں بیٹھے, کوئی جواب نہیں. اور عالم ہے, ذی استعداد ہے, مگر وہ عالم کوئی جواب نہیں دے. اچھا آپ نے سنا نہیں, میں پھر کہتا ہوں, آپ کے ان کے پاس بیٹھنے کی کیا غایت ہے. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ ان عالم سے پوچھ رہے ہیں. تیسری مرتبہ کہنے اور جواب نہ ملنے پر حضرت نے پوچھا اور کہا انتقال ذہنی, ذہن کو منتقل کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں. ان عالم کے ذہن کو چلا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن چلے گا, بات سمجھے گا, سیکھے گا, آگے کو بھی دوسروں کو بھی راستہ بتائے. تو انتقال ذہنی, ذہن کو اس کے چلا رہے ہیں. جس طرح آپ استاد صاحبان ہیں, طالب علموں پر تحصیل کے لیے مطالعے پر زور ڈالتے ہیں جی, اگر نہیں ڈالتے تو یہ خیانت ہے. کہ طالب علموں کو کیوں نہیں کہتے آگے مطالعہ کہہ کے لا. آج کل کے استاد عجیب گڑبڑ ہے, لاؤ سناؤ اور سن رہے وہاں گندا نہیں کیا مت ایک بارہ تک مت نہیں کھینچا. بھائی بے حدے تو اس کا مار رہا ہے, تیرے بھی لگنا چاہیے بدھی. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مطالعہ نہیں سنا, اور مطالعہ سنتا تو یہاں نشان لگاتا, دیکھو یہ مد کھینچ کے پڑھنا, 2 دفعہ کہلواتا, 3 دفعہ کہلواتا. یہاں گننا ہے, تجھے پڑھانا نہیں آتا, اور بچوں کی پٹائی کر رہا. تو یہ مدرس ہے, یہ مدرسی کے قابل ہے. اسی لیے قاری ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گیرو یوں فرمایا کرتے تھے, ان کے استادوں کو 2 مہینے کی تنخواہ دو, میرے یہاں پڑھنا سیکھیں گے, وہاں بھیجو. پہلے یہ خود پڑھنا سیکھیں اور پڑھانا سیکھیں. 1 مہینے پڑھنا, 1 مہینے پڑھانا, تب ان کو یہاں درجے میں بٹھانا. یہ درجے میں بٹھانے کے قابل نہیں. سمجھ میں آئی؟ کیونکہ یہ بات دور تک پہنچتی ہے, تو اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو مدرس ہیں, استاد ہیں, تو وہ سنیں گے تو غور فکر کریں کہ واقعی ہماری کمی کوتاہی. ہاں, اگر نہیں ڈالتے تو یہ خیانت ہے. طالب علم کو مطالعے پر زور نہیں ڈالتے, نگرانی نہیں کرتے, بس صرف آئے اور درسگاہ میں چلے گئے. اور ممکن ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہو کہ بیچارہ طالب علم استاد صاحب کی کتاب خود ہی اپنے ہاتھ میں لا رہا ہے. استاد صاحب کی کتاب بھی طالب علم ہاتھ میں لا رہا ہے. استاد صاحب سے کتاب بھی نہیں اٹھتی. انہوں نے طالب علمی صحیح ڈھنگ سے نہیں کی. کسی اللہ والے سے صاحب کا جب نہیں پڑھا, استاد سے, تو اب تو ڈال لو. طالب علم برابر میں بیٹھا ہے اور استاد صاحب کھانا نوش فرما رہے ہیں. طالب علم دیکھ رہا ہے کتنی روٹی کھا لی, کتنی بچے گی, نہیں بچے گی, ساری بنا لو, پی جائیں گے, میں 10 مل جائے گی. وہ بیٹھا بیٹھا یوں کوس رہا ہے, اللہ ان کی مہر لگا دے, تھوڑی سی کھا کے چھوڑ دے, ہے نا. اس کی نظر کھانے پر ہے, روٹی پر ہے. اللہ بھائی پانی دینا. کیسے ان کے حلق میں اترتا ہے. ہمارا تو اپنا مزاج ہے کہ اگر کھانا سامنے رکھا ہوا ہے اور میں کھانا کھا رہا ہوں, اور کوئی آ جائے تو میں نظریں ذرا سی نیچے کرتا ہوں, کیونکہ کہنا نہیں ماننے کا دکھ پہنچاوے.
وہ پھر دیکھ کے کھانا کھا رہے ہیں واپس ہو جاتا ہے، ہاں بیٹھ جاؤ انتظار میں، پتہ چلے گا تمہیں کھانا کھا رہے ہیں۔ اور اگر میں نے بھی دیکھ لیا اس نے بھی دیکھ لیا تو پھر تو غیرت کی وجہ سے کہنا پڑتا آ جاؤ بھائی کھانا کھا لو، آ جاؤ بھائی کھانا کھا لو۔ اب وہ اندر آ گیا، آگے آ جاؤ کھاؤ، کہ جی بس میں تو کھا کر آیا، اور آتے ہی نگاہ کہاں ڈالنے کا کیا مال پی رہے ہے نہیں، آتے ہی نگاہ ڈالنے کا کھانے میں کیا مال پی رہے ہیں، دیکھے گا ضرور دیکھے گا۔ اگر دیکھا جی چٹنی وٹنی سے آلو والو دال وال سے ہے، ارے میں تو پیٹ بھر رہا خدا کی قسم کھا کر، اور دیکھا ہے کوئی ترسا مال لاؤ جو برکت کے واسطے ایک دو لقمہ لے لو، بھائی پلیٹ کھینچ کے حضرت جی بھی چاہے بھوکے ہی رہو، ایک پلیٹ برکت کے نام پہ کھینچ کے، بس تیر تو برکت ہو گئی، یہاں تو حرکت ہو گئی۔ کھانا ایک ہی آدمی کا تو آیا تھا، یہ 3 آدمی کو تھوڑے آیا تھا، ہے نا؟ ایسے لوگ ہیں تو بعد آدمی کھاتا نہیں اور وہاں سے جاتا نہیں، یہ تعویذ چاہیے تو میں نے کہا تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر کھانا سے فارغ ہوا، اچھا بیٹھا میں نے کہا بھائی یا تو کھاؤ ساتھ میں یا وہاں بیٹھ جاؤ انتظار میں میرے، مجھے کھانے دو۔ کتنا برا لگتا ہے آدمی ساتھ کھائے کوئی پریشانی نہیں، میزبان کے لیے بھی حکم یہ ہے کھانا رکھ کر سامنے نہ بیٹھے جگ لے کے پانی کا، کہ پانی کب کو پیے گا، ہے نا، چھاتی پہ نہ بیٹھے جگ لے کے، بلکہ رکھ کے ایک طرف ہو جائے، اور آتے جاتے نگاہ ڈالتا رہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، سالن کی روٹی کی کمی تو نہیں ہے، ضرورت تو نہیں، آتا جاتا نکلتا نگاہ رکھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ آداب الطعام، کھانے کا آداب سمجھ میں آئی؟ یا سامنے بیٹھا کو لے کے مہمان کے دیکھوں کہ لقمہ کھا، وہ لقمہ یوں توڑ رہا تو اسے دیکھ رہا، انہیں منہ کو دیا اپنا بھی نہیں دیکھ رہا اس کے منہ کی طرف۔ یہ کوئی طریقہ ہے، ادب ہے کہ بے حیا آدمی کھا سکتا ہے جو وہاں سڑکوں پر کھڑے ہو کر تحریر بریانی لے کر پلیٹوں میں سڑکوں پہ کھا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایسے جانور تو کھا سکتے ہیں اس طرح، شریف آدمی نہیں کھا سکتا۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ، تو کہاں سے بات کہاں چلی گئی کہ طالب علم کو مطالعے پر زور نہیں ڈالتے، نگرانی نہیں کرتے، بس صرف آئے اور درسگاہ میں چلے گئے۔ اور فرما رہے ہیں حضرت جی کہ ممکن ہے ایسا بھی ہوتا ہو کہ بیچارہ طالب علم استاد صاحب کی کتاب خود ہی اپنے ہاتھ میں لا رہا ہے، کیونکہ استاد صاحب کا کتاب کو لے کے چلنا تو بے گراوٹ ہے نا، بڑے عالم ہیں، بڑے حضرت ہیں، تو کتاب شاگرد لے کے چلے، ممکن ہے۔ استاد صاحب سے کتاب بھی نہیں اٹھتی، یہاں بھی خادم چاہیے۔ اور آج کل کا نشہ بتا رہا ہوں، حضرت فرماتے تھے آج کل کا نشہ بتا رہا ہوں، آ کر بیٹھ گئے اٹھ کر چلے گئے، تو کوئی خادم کتاب اٹھا کر لے آئے، آئے بیٹھے بیٹھ کر چلے گئے اور پڑھا کے کتاب وہیں چھوڑ کے اپنی، کوئی خادم لے کے آئے گا، خادم نہیں ہے تو میں اٹھا کے لے نہیں جا سکتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ خیر، بات مطالعے کی تھی کہ مطالعہ کرائے، ان عالم سے مطالعہ کرائے۔ اس مطالعہ اور روک ٹوک پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ پیش آیا، حضرت تھانوی کا تو سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے شریف میں ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے۔ ہائے ہائے، کیا مقام تھا اللہ تعالیٰ کے ولی کا، جیسے بولتے تھے صحیح لکھا ہے انہوں نے۔ تو یوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے شریف میں، اس سے زیادہ شریف کون سا خیمہ ہوگا جس میں رسول اللہ موجود ہے، سبحان اللہ۔ ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے، ایک صحابی آئے اور خیمے سے پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئے، نہ سلام نہ اجازت، بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے گھر میں آنے کی اب تک آپ کو آیت معلوم نہیں، حکم معلوم نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم
حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ اجازت حاصل نہ کر لو، اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، بلکہ اپنے گھر میں بھی شاید کوئی پردہ دار آئی ہوئی ہو، اپنی گھر والی ہی نہ معلوم کس طرح بیٹھی ہوئی ہو اور اچانک میاں کے آ جانے پر شرما جائے۔ اپنی بیوی بھی کیا خبر کس طرح بیٹھی ہو، اچانک تم اندر داخل ہو گئے اور وہ شرما گئی دیکھ کے اس حالت میں۔ تو اس لیے اپنے گھر میں بھی جاؤ تو سلام کرو باہر سے دروازے میں سے، میں آ رہا ہوں، یا کھنکارو کھانسو جس سے پتہ چل جائے کہ مرد آ رہا ہے نا۔ یہ اجازت لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر جاؤ، ان صحابی کو فرمایا باہر جاؤ، مطالعہ کرایا جا رہا ہے نہیں، سبق سکھایا جا رہا نہیں، جاؤ۔ اور خود تعلیم کر دیتے کہ پیغمبر ہیں، لیکن خود طریقہ نہیں بتلایا، بلکہ جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا ذرا باہر جا کر ان کو تعلیم دو۔ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے صحابی ان سے کہا یہ جو میں نے باہر بھیجا ان کو جا کے تم تعلیم دو، ان کو جا کر کہو کس طرح آنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرما سکتے تھے، مگر اہتمام دلانا تھا تاکہ اوقف النفس ہو جائے، دل میں بیٹھ جائے۔ خیر وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، تو صحابی سے ایک قسم کا جرم ثابت ہو گیا۔ اب اس کا مطالعہ کرایا کہ یہ ذہن کی لاپرواہی کیسے، یہ ذہن کی لاپرواہی کیسی، یہ ذہن کی بے خبری کیسی۔ جب حدیث شریف سے معلوم ہو گیا، قرآن کریم کا ترجمہ اور قرآن کریم کی آیت، اور آج ضرب کیا، آج محنت کس پہ، مراقبہ ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ مراقبہ کرتا ہوں، بڑے بڑے عجیب نظارے یہاں ہو رہا ہے قرآن حدیث کے خلاف۔ یہ تو ایک جوگی کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں جس کے ایمان بھی نہیں ہے، اگر وہ محنت اٹھائے اور قربانی دے اس کو بھی یہ کمالات حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس پر حضرت والا فرمایا کرتے تھے میں اپنے پاس آنے والوں کو روک ٹوک اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے اندر فکر پیدا ہو جائے، بس اس کے سوا میرا اور کوئی مقصود نہیں۔ بے فکری انتہائی درجے کی بلا ہے۔ بولو بھائی، بے فکری بلا ہے کہ نہیں؟ بہت سی عورتیں کھانا کھاتے ہیں، بچے مدرسے کے جاتے ہیں، یہاں کے بھی اور جگہ کے بھی جاتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ مغرب کے نماز کے بعد پڑھائی ہوتی ہے، اور نماز پڑھتی بچہ کھانا کھانے آئے گا، طالب علم ہم نے ذمہ لے رکھا ہے، لیکن وہاں کھانے تیار نہیں۔ اب وہ جا رہا ہے چکر کاٹ کے، ابھی تیار نہیں ہوا، ابھی تیار نہیں ہوا، تو پھر ہٹا دو اسے، کیونکہ ہمارے بس کا نبھانا نہیں ہے۔ اللہ کے مہمانوں کو کھانا کھلانا ہمارے بس کا نہیں ہے، کوئی اور کھلاوے گا۔ اور جب کھلانا ہے تمہیں اللہ کے رسول کے مہمان کو، وہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر تمہیں وقت کی بھی پابندی کرنی پڑے گی، جیسے اپنے بچوں کی اسکول میں جانے کی پابندی لوگ کرتے ہیں، ہے نا۔ اپنے بچوں کو ناشتہ ٹائم سے پہلے، گاڑی آ جائے گی فلاں ٹائم پہ، تیار کر کے وہاں کھڑے ہو جا کے، گاڑی بعد میں آ رہی ہے، یہ بچے کو پہلے لا کے کھڑا کر رہے ہیں، اور آنے ہو رہا ہے۔ اور طالب علموں کے لیے رات میں نے دیکھا 2 بچے، میں کہاں جا رہا ہوں، عشاء کی اذان کے بعد کہنے کہ کھانا کھانا، ہم کھانے کا ٹائم ہے ابھی، کہ جی دیر سے بنے، ان کے دیر سے بنے، جی میں تو آئے، میں نے انہیں منع کرا دوں کہ یہاں ان کو کھانا مت کھلا، کسی اور کو کھلا۔ کیوں؟ تمہیں قدر ہی نہیں ہے، ان کا حرج ہوگا۔ اب یہ کھانا کھائیں گے، پڑھیں گے کب کو؟ عشاء کے بعد چھٹی کر کے استاد اپنا کمرے میں گھس جائے گا، اور وہ ان کے یاد ہی نہیں ہونے، کیا پڑھیں؟ تو بے فکری ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ تو بے فکری کو ختم کرنا چاہیے یا نہیں؟ تمہارا بیٹا اگر بے فکرہ ہے، گھاس کا دھیان نہیں کرتا، بھینس کو نہلانے کا دھیان نہیں کرتا، کما کے لانے کا دھیان نہیں کرتا، گھر میں سودا صرف لانا، ماں بیٹھی ہوئی ہے اور بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ شوہر باہر دھکے کھاتا گپ شپ میں پھر رہا ہے، تو یہ لاپرواہی ہے کہ نہیں؟ بھائی جب تم نے صبح سے پکانے کا انتظام نہیں کیا، تمہاری بیوی پکاوے گی کیا؟ اور جب پکاوے گی تو تم ٹائم پہ کھاؤ گے کیا؟ کیا ملے گا تمہیں؟ بے فکری ہے کہ نہیں؟ بولو، بے فکری اچھی چیز ہے بری؟ بری، یاد رکھ لیو، بری۔
اور برائی کو سزا ملنی چاہیے۔ اور فرمایا 1000 سال تک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہوئی، لیکن آخر میں بے فکر ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت ہاتھ سے نکل گئی۔ بتاؤ، جو 1000 سال کی حکومت تھی مسلمانوں کی وہ چھن گئی، نکل گئی، کس لیے؟ بے فکری کی وجہ۔ ارے میاں فلاں بادشاہ فوج لے کے چڑھ رہا ہوں یہاں ہندوستان پر حملہ کر رہا ہے، کہنے لگے تم بے فکر رہو، ہمارا جو یہ بٹیر ہے نا ایسے یہ پنجہ مارے گا ساری فوج کو پلٹ دے گا، یہ ہمارا بٹیر دیکھا، یہ تو یہی حالی ہے، شہر کے اندر دلی آ گئے، تم کیوں بے فکر رہو، ہمارا بٹیر سلامت چاہیے۔ تھی بے فکری نہیں تو ایسے لوگوں کا مرنا ضروری تھا نہیں تھا؟ اب تم بھی بے فکر ہو کر کے اپنے گھروں کو خراب نہ کرو، یہ بیماری بہت بڑی ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ بے فکر ہو گئے، بے فکری اتنا بڑا جرم ہے۔ سن لو بڑے لوگوں، لاپرواہ ذہن والوں، جس کو چاہا جو چاہا کہہ دیا اور جو چاہا کر لیا۔ فرماتے تھے کہ مسلمان کی قوم بے فکر ہو گئی، اور یہ بے فکری انتہائی درجے کا جرم ہے۔ یہ بے فکری انتہائی درجے کا کیا ہے؟ سب سن رہے ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی، نوجوان بھی۔ اس لیے روک ٹوک کرتا ہوں کہ ان کے اندر فکر پیدا ہو جائے، مگر میں کیا کروں، یہ قوم ایسی بے فکری ہو گئی ہے کہ باوجود اس روک ٹوک کے بھی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ انفرادی طور سے تو ہوئی، کتنے 152 کتنے خلیفہ تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، تو کیسے کیسے ہیرے تھے، چاروں جہاں جہاں بھی بیٹھ گئے، رنگ دیا علاقے کو علاقوں کو، کیسے کیسے ہیرے تھے۔ انفرادی تو ہوئی، اجتماعی جو آپ چاہتے تھے مسلمانوں کے اندر فکر پیدا ہو جائے وہ نہیں ہوئی، اور آج تک بھی نہیں، آج تک بھی نہیں۔ لو جی کیا ہے یہ مدرسہ، اچھا بھائی لاؤ مدرسے دے دو، ٹھیک ہے چندہ ہے، لو جی یہ کیا ہے، یہ تمہارا ہدیہ ہے۔ ہدیہ کیسا؟ یہ آپ کو دے رہا ہوں آپ کے پان چھالی کے واسطے، شام خرچ کے واسطے۔ ابھی تو یوں کہہ رہا تھا میں بڑا پریشان ہوں، قرضہ ذمہ ہے اور ہدیہ دے رہا ہے، نہیں سمجھ پائے؟ ہے بے فکری نہیں، یا دھوکے بازی، جھوٹ بول رہا تھا، قرضہ برضہ کچھ نہیں اس کے ذمہ، دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر قرضہ ہے تو فکر کیوں نہیں؟ اور تو جھوٹ بول یا سچ بول، ہم تو تیرے کہنے پر عمل کریں گے۔ جب تم مقروض ہے، تم قرضہ ادا کرنا ضروری ہے، ہدیہ دینا ضروری نہیں۔ ہمیں چاہیے ایسا ہدیہ، اس ہدیے کو اپنی ہنڈیا میں رکھ اور اکٹھا کر کے قرضہ ادا کر، نہیں سمجھ بھائی؟ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ میں گیا تو میں نے جا کر حضرت کی خدمت میں 10 روپے ہدیے میں پیش کیے اس زمانے پر، 30 سال کے قریب ہو گیا زمانہ، زیادہ ہی ہو گئے ہوں، تو میں نے 10 روپے حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، تو یوں ہاتھ پکڑ لیا، آئیے پکڑ کے فرمایا قرضہ کتنا ہے؟ پتہ نہیں کس طرح سے کشف ہوتا تھا حضرت کو بڑے غضب کا، یہاں پڑ گیا قرضہ کتنا ہے؟ ہم نے تو جوڑ رکھا تھا 950 ہے، 950 روپے قرضہ ہے۔ تو فرمایا جب قرض ادا ہو جائے گا جب لیں گے، واپس کریں گے۔ اور جب واپس ہو گیا تو یہاں تو دل پہ دماغ بہت زور پڑا، آج حضرت نے واپس کر دیا، محض اس کی وجہ سے قرضہ ہے، اور قرضے کا کیا کروں، آ کے فکر میں مبتلا ہو گیا، پریشان، ساری قرآن حدیث یاد آ گئی، مقروض جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا جو مقروض مرے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا تھا۔ تو بولو توبہ مکمل ہونی ضروری ہے کہ نہیں؟ اور توبہ مکمل جب ہوگی جب لوگوں کے حق ادا کر دو، کسی کا حق اپنے ذمہ نہ ہو، یہاں تک کہ بہنوں کا حق بھی اگر تم نے کھا رکھا ہے یا دبا رکھا ہے مکان، زیور، سونا چاندی باپ کا، تو یہ سارا کا سارا کہاں گیا؟ حق تلفی میں نیکیاں دینی پڑیں گی، حق تلفی ہوگی۔ اس لیے دوستو کسی کا حق اپنے ذمہ نہ ہو۔ حضور نے نماز جنازہ جب نہیں پڑھائی تو وہ لوگ قرضہ اچھی چیز ہے بری؟ دن کی ذلت، رات کا غم، رات کو یاد آ جائے قرضہ، نیند ختم ہو جائے، تو قرضہ کرنا اچھا ہے برا؟ برا؟
ادھار نیت کرو کہ ادھار نہیں لینا کہ جہاں تک بھی نبھے گی، جہاں تک بھی نبھ سکے گی انشاءاللہ ادھار نہیں لوں گا آپ کسی سے، یہ نیت کرو۔ نہیں وہاں سے لے وہاں سے لے۔ ہم نے اپنے گھر میں شروع میں اپنے گھر سے کہہ رکھا تھا گھر میں کہ اگر نمک نہیں ہے تو پڑوس میں سے منگانا نہیں، بغیر نمک کے سالن کھا لیں گے، اگر پیسے ہوں تو نمک منگوا لو، نہ ہو کسی کے یہاں سے منگانے نہیں بھیجنا ہے نا۔ اور آج عورتوں کی عادت کیا ہے، دیکھ لیا شلجم لایا ہے تھیلے میں اور کوئی بیٹھی تھی یا کسی نے اپنے دروازے میں سے جھانک لیا، تب جب دیکھ لیا پک گیا ہوگا، اب جا کے بچے کو کہا یہ دیکھیے فلاں نے کہا میری امی نے ذرا سا سالن منگایا ہے نا، ہے نیت خراب نہیں، اس کی تو جبھی سے لگ گئی تھی شلجموں پہ نظر، خدا خیر کرے ہدم کس کس کے ہوگا۔ میری امی نے ذرا سا سالن منگایا، اب وہ بیچاری شریف ہوگی، انہوں نے اٹھا کے سالن دے دیا، برتن بھی اپنا ہی، اور بعض برتن دے کے بھی بھیجتے ہیں، ایسا بھی دیکھا ہوں، کٹورا دے کے بھیجا، پلیٹ دے کے بھیجا، سالن لاؤ، میری امی نے سالن منگوایا، سب طرح کے ہوتے ہیں۔ یہاں اس مسجد میں ایک امام تھے بیچارے، تو وہ 2 جگہ کھانا کہلوایا کرتے 2 جگہ۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ 2 جگہ سے کھانا، انہوں نے کہا عابد جی کھانا تو ایک فلاں کیا نمبر تھا، تم نے 2 جگہ سے کیوں منگوایا کھانا ہے بھائی سکندر، یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں منگوایا تم نے 2 جگہ سے؟ تو کہنے لگے ابے ایک جگہ کا اچھا نہ لگا دوسری جگہ کا کھاتے رہیں گے، بھوکا مروں گا یہاں۔ دیکھا یہ نیت۔ اور وہاں کیا کہا، حرص کو اپنے اندر سے ختم کرو، کسی کے کھانے کا لالچ نہ ہو، کسی کے مکان کا لالچ نہ ہو۔ مومن کے اندر حرص بڑی خطرناک چیز ہے، یہ حرص آدمی کو تباہ برباد کر لیتی، کہاں تک پورے کرو گے حرص، نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو نصیحت فرمائی تھی اس کی، اور کہ نماز تم پڑھ لو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، اس کی وجہ یہ تھی قرضہ، تاکہ صحابہ کو نصیحت ہو، اور آج آپ کے کان میں یہ بات پڑ رہی ہے کہ قرضہ بری چیز ہے، جنت میں بھی نہیں جا سکتا مقروض، تو اچھی چیز ہوئی بری، جب بری ہے تو بری سے بچنا چاہیے نہیں۔ اس کے بعد پھر لمبا قصہ ہے، قرضہ اللہ نے ادا کرا دیا، جیسے جیسے مشورہ حضرت نے دیا اس کو عمل کیا اور اس کو محنت کی، اللہ نے پورا کر دیا۔ جب ادا ہو گیا پھر میں گیا اور جا کے میں نے اس روز 5 روپے پیش کی، تو مسکرا کے یوں ہاتھ پکڑ کے فرق ہو گیا ادا، میں نے کہا جی اللہ کا شکر ادا ہو، ادا کہنا ماننا نا، جی بتا دو کوئی عمل، کوئی نمبر ہی بتا دو ہے نا، کوئی نمبر ہی بتا دو جو 56 کروڑ کی چوتھائی مل جائے، ایک نمبر سٹا جوا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اگر آتا تو ہم کسی کو بتا کے چپکے سے آدھا بانٹ لیا کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے چندے کرنے، 2-4 لگا لیتے ہم، چپکے سے بتا دیا بھائی فلاں نمبر آئے گا، آدھے تیرے آدھے میں، یا نہیں؟ ارے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہہ رہا ہے من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شیطانی راستہ ہے، اس سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ جو اسے نہیں چھوڑے گا وہ نامراد ہی رہے گا، برباد ہو۔ ہم تو یہاں دیکھا جی حسین پور میں جائیدادیں بک گئی، ان لوگوں کے مکان بک گئے، دیکھو تو صرف مزدوری کر کے لاتے ہیں حلال، اور لا کے نمبر لگاتے ہیں، حرام راستے پھینک رہے ہیں، کیسی ان کی مت ماری گئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا اس لیے روک ٹوک کرتا ہوں، تو بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے یہ کہا کہ باہر جاؤ، اور دوسرے صحابی سے ان کو سمجھانے کے لیے باہر بھیجا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، پردہ اٹھایا، چیخ اٹھائی اور اندر چلایا، سلام کرنا اور اجازت لینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، سلام کرنا اور اپنی شان کے خلاف اجازت لینا خلاف سمجھتے ہیں، بس چیخ اٹھائی اور کواڑ کھولے اندر چلے گئے، بلکہ ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں، اگر کواڑ کھولے تو ایک دم کھول کے اندر۔ بھائی پہلے سلام کرو، جب ہمیں روکنا ہوگا تو روک دیں گے، بھائی ذرا ٹھہر جائیے پردہ ہے نا، اور اگر نہیں وعلیکم السلام کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، ہو گئی اجازت، اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اندر آ سکتا ہوں یہ مت کہو، کیوں کہ تم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دے دیا، اجازت ہو گئی،
اگر وہ جواب نہ دیتے تو یوں کہتے وعلیکم السلام بھائی ذرا وہیں ٹھہریو، اور وہ روک لے رہے جواب دینے، تو جواب کا دے دینا اجازت ہو گئی، دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت، سمجھ لیا مسئلہ؟ دروازہ بند ہے، کھٹ کھٹ دھکے مارے جا رہے ہیں، یہ دیکھو کیسی آدمیت ہے نا، 3 دفعہ آواز دینے کی اجازت ہے، چوتھی مرتبہ نہیں، پھر الگ ہو جاؤ، کچھ دیر کے بعد آ کر پھر مل لینا، ضروری کام ہے تو تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد کیا خبر ہے استنجائی کر رہے ہو، ہے نا، کیا خبر ہے استنجائی کر رہے ہو، اور تم نے بار بار اسے تو مشکل ہو جائے۔ مولانا حفظ القبیر صاحب سے لالے وہاں فتح پوری جامع مسجد میں بیت الخلا چلے گئے اندر، اور اندر جا کے بیٹھے، وہ پھر پیچھے سے آپ سب آواز دباؤ بنا ہوئے، اور آگے اٹھو دل، اب تو کیواڑ بھی نہیں بند کرے، ڈھنگ سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اب مولانا بیٹھ گئے نیچے، اب بیٹھو بار بار کبھی اسے پھرے بھاگے لوگ، بار بار ارے نکلو باہر۔ جب بڑے پریشان ہو گئے، ذہن وہاں بٹرا نکلا کس طرح، تو مولانا نے فرمایا کیسے نکل جاؤں جب تک وہ نہیں نکلی جسے نکالنا تو آ رہا ہے، کیسے نکل جاؤں جب تک وہ نہیں نکلی جسے نکالنا تو آ رہا ہے، جب تک کھڑکا کرتا وہ نکلنے کی نہیں، دیکھا غلطی ہوئی نہیں ہوئی، کہ بھائی غلطی ہے کہ نہیں، تو اگر ضروری تقاضا ہے پھر آ کے مل لینا، ابھی کیوں پریشان کر رہے؟ تو یہ فرمایا دیکھو کیسی آدمیت ہے، اسی کو میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، جس کو قطب اور غوث اور کیا کیا بننا ہو وہ دوسری جگہ چلا جائے، اور جس کو آدمی بننا ہو میرے پاس آ جائے۔ بفضل تعالی آدمی پہلے بنو، ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اگر ایمان کامل ہونے میں ذرا کمی ہے تو کامل نہ صحیح کچھ کمی ہے تو بھی جنت میں جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہے دخول النار کے بعد مومن کو جنت میں بھیجیں یا معاف کر دیں، البتہ دخول اولا بخلود جنت وہ تو مومن کامل کے لیے ہے، تو دخول جنت ہر مومن کے لیے ہے، لہذا بلا دخول نار مومن کامل کے لیے ہے، تو پھر مومنوں کو خطاب کیوں کیا؟ اعدت للکافرین، کہ دوزخ کو کافروں کے لیے بنایا گیا ہے، تمہارے لیے نہیں دوزخ، اس لیے کہ اگر تمہارے کاموں کے اندر بھی ایسی شبہ کی چیز آ گئی تو پھر دخول نار تمہارے لیے بھی فتمسکم النار، تمہیں جہنم کی آگ نہ چھو جائے کہیں، تم نہ چل لینا ان لوگوں کی چال، کبھی جہنم کی آگ تمہیں بھی لپیٹ لے۔ اگرچہ خلود نار تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی گناہگار مومن جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، عذاب بھگتنے کے بعد نکال لیا جائے گا، تو بے فکری پر وہاں یعنی خانقاہ تھانہ بھون میں روک ٹوک ہوتی تھی۔ تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا کہ نہیں ٹوکا، اور کس طرح مطالعہ کرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے جاؤ، باہر جاؤ، باہر دوسرے صحابی کو بھیجے، جا کے انہیں طریقہ سمجھاؤ کہ کیسے جانا چاہیے، کیا انسانیت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سکھا رہے ہیں؟ بناوٹ مارے، جیسے آج اعتراض کرتے ہیں نا بزرگوں پر اور خاص کر اماموں پر، یہ لوگ جو ان کو کھانا دیتے ہیں ان پہ تو بہت ہی اعتراض، لو جی ایسے بڑے بڑے حضرت یہاں آ لیے، ایسے نہیں آیا تھا کوئی جن نخرے دکھاوے۔ بس بھائی کیا بات ہوئی؟ اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، کیوں کہ انہوں نے جو کہہ دیا تھا کواڑ کھولنا اجازت سے ہونا چاہیے، بے اجازت کے نہیں، ہے نا، انہیں سلام کرنا چاہیے تھا باہر سے، ہم کہتے آ جاؤ تو آ جاتے، اور اگر ہم یوں کہتے کہ نہیں ابھی ذرا ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جاتے، ہے نا۔ تو امام صاحب کی جو چھٹی، اب اس چیز کی نماز بھی اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ تو جہنم میں جانے کو تیار ہے، اسے نہیں ضرورت نماز ہو یا نہ ہو، اسے تو جہنم میں جانا ہے، کیونکہ جب اللہ کا حکم توڑے گا، بھائی نماز میں اللہ کا حکم ہے نہیں، واقعی مسئلہ نماز قائم کرو اللہ کا حکم ہے، اور نماز بھی پڑھیں گے تو جہنم میں ٹھکانا، سود لیں گے تو ٹھکانا جہنم، چوریاں کریں گے، ڈکیتی ڈالیں گے، لے کے مر جائیں گے، کسی کا دیں گے نہیں تو جہنم، ہے نا۔ اور جب بے اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہوں گے تو جہنم نہیں، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے،
کہ بھائی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے. کیا کی وہ آیت یاد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، کافروں کو نہیں کہہ رہے ہیں. تو ہم سب ایمان والے ہیں، جب کسی کے جائیں تو باہر سے سلام کریں. سمجھ آئی؟ سلام کا جواب نہ ملے اجازت لیں، اندر نہ گھسیں. کریں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے. تو جو اسے نہیں مانے گا، نہیں کرے گا، تو نار دوزخ سزا بھگتنے کے لیے جانا پڑے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ ہے انسانیت کی تعلیم. اس کو سکھایا جا رہا ہے اور اس کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو، اور سمجھ لو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نفع اٹھاؤ گے. دنیا میں بھی چین پاؤ گے، دوسروں کو بھی چین دو گے، اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں چین نصیب فرمائے. ایک بات یاد رکھو، ایک بات اور سمجھ، دھوکہ لگ رہا ہے. وہ دھوکہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرید ہو بھی گیا کسی سے تو پیر صاحب کو سارے دنیا آخرت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے. یہاں تک کہ پیر صاحب کے ذمے جی تمہیں بغیر پوچھے بتانا بھی نہیں ہے. مریض کا کام ہے نا جا کے حکیم کو کہے میرے پیٹ میں درد ہے جی. یا حکیم پوچھتا پھرے گا بھائی صاحب بخار تو نہیں ہو رہا تمہارے گھر میں کسی کو؟ ڈاکٹر صاحب پوچھنا ہے بخار تو نہیں ہو رہا، وہ پوچھنے گا مریض جائے گا ڈاکٹر صاحب کے پاس. پھر ڈاکٹر آج مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے؟ فلاں جگہ ڈاکٹر ہے بہت اچھا، کانوں کا علاج بہت اچھا کرتا ہے، کان کا ڈاکٹر. اب جا کے کہیں میرے پیٹ میں بھی نہیں ہو رہا جی، پیٹ والے کو بولے ڈاکٹر وہاں جا پیٹ والے کے پاس، میں پیٹ کا نہیں ہوں. کہتے نہیں کہتے؟ بڑے اسپتالوں میں الگ الگ ڈاکٹر ہوتے نہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ایک کے پاس جا کر سارے ڈاکٹروں نے اسی ضرور بس یہاں پیٹ میں بھی ہو رہا جی، رات کو نیند بھی نہیں آتی جی. وہ سوچیں مسلمان بے وقوف ہیں، انہیں سے کمائی ہوگی. لو میں ایسی دوا دے رہا ہوں، نیند بھی آ گئی، سب کچھ ہو جائے گا. اور جو کامل فنکار ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے، پیٹ والے کو دکھاؤ، پیٹ والے کو دکھاؤ. کہتے ہیں نہیں کہتے کہ پیٹ والے کو آنکھ دکھاؤ گے کہ بھائی آنکھ والا الگ ہے کہ نہیں اور کان والا الگ ہے. تو اس طریقے سے اللہ والوں سے یوں سوچتے ہیں اور دنیا کا بھی ٹھیکہ انہیں کے ذمہ اور آخرت کا بھی ٹھیکہ انہیں کے ذمہ. جی یہاں حضرت جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا حضرت گھر میں اثر ہو رہا جنات کا اور پریشان ہوتا، حضرت نے فرمایا اچھا بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ فضل فرما دے. جب اللہ مہربان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو علاج کرنے والا بھی کوئی کھڑا کر دے گا. علاج کرنے والا بھی اللہ ہی تو کرے گا نا انتظام. علاج کرنے والا بھی کوئی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا. یہ فرمایا اور وہاں سے رخصت ہو گئی، مسافہ کر کے رخصت کر دیا. نہ دم کیا، نہ پانی دیا، نہ تعبیر کچھ بھی. اب اشارے چلے آئے آگے باہر جوتے پہنتے کہنے لگے بس بھائی حضرت جی نے بھی کچھ نہیں بتایا راستہ، اور دعا کو کہا دعا کریں. ہاں بھائی دعا میں سب کچھ ہے. ایک نے کہا جب باہر کا گیٹ جو بڑا ہے اس میں آئے تو وہ جو لڑکا تھا نوجوان کھتولی کا تھا ایک دم ٹھٹا مار کے ہنسا، بڑا ٹھٹا مار کے کر کے ہنسا. اور سب دیکھنے لگا آگے اس میں تو اثر پھر آ گیا. اور وہاں اس نے نکالا چلو حضرت کے پاس، تم بھی چلو میں بھی چل رہا ہوں. دیکھا کس کی مان نہیں، تو باہر نکل کے ٹھٹا مارا کیا کروا لیا میرا. دیکھا جو کہہ رہا کیا کروا لیا میرا، یہ اس کی فطرت تھی جو وہ کہہ رہا ہے. اب سنو دعا کا اثر. اس نے کہا بس اب میں خود ہی وعدہ کرتا ہوں میں اب کبھی اس کے پاس نہیں آؤں. یہ دعا کا اثر. دعا اثر ضروری ہے نہیں دعا. اب سمجھے پیر صاحب بھی کریں سارا ٹھیکہ. پیر صاحب نے میں تو عامل نہیں ہوں، میں عامل نہیں ہوں، میں ان عملیات کو نہیں جانتا. ایک بزرگ سے کو کہا کرتا حضرت جیسے دیکھیے اس پہ اثر ہو رہا، کہنے میں جنتوں کو نہیں میں جانتا، اور کسی کو پڑھے جاؤ میں نہیں جانتا جنتوں کو. نہیں سمجھ میں آئی نہیں. دعا اثر ہے، دعا کرو گے دعا کرواؤ گے اجازت ہے، لیکن ذمہ داری ٹھیکیداری بخشوانے کی کسی پیر کی نہیں.
تم اب صحیح چال بناؤ اور اللہ کے یہاں مقبول ہو جاؤ، انشاءاللہ خود بھی جنت میں جاؤ گے، دوسروں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو یہ ہے، ورنہ تو اسی طرح ہو جائے گا۔ وہ ایک عورت کو مرید کر رہا تھا ایک پیر، جو کہنے لگا ارے بھائی منہ کھولو، منہ کھولو۔ انہوں نے کہا حضرت پیر سے تو پردہ کا حکم ہے۔ کہنے لگا وہ بگڑ کے کیا کہہ رہا ہے وہ پیر صاحب، ارے جب وہیں سے پہچانے گے نہیں قیامت میں کیسے بخشوائیں گے؟ جب منہ نے دیکھیں گے قیامت میں کیسے بخشوائیں گے؟ وہ تھا بیچارہ کسی عالم کی صحبت اٹھائے ہوئے تھا، مرد اس کا۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو یوں سنا ہے کہ قیامت کے دن مرد عورت سب ننگے اٹھیں گے قبروں سے، لہذا وہاں ننگے ہوں گے، یہاں کپڑے میں چٹک مٹک ہے تو یہاں مغالطہ نہ ہو جائے، ننگے ساری کپڑے اتروا کے جب زیارت کرو اس کی، ہے نا، تاکہ وہاں پہچاننے میں مغالطہ نہ ہو۔ اور دیکھے اس کی طرف گئے، یہ تو کوئی معاملہ دوسرے نمبر کا آدمی معلوم ہو رہا ہے۔ تو ایسے ایسے پیروں سے بھی ان کے بھی تو مرید ہیں کہ نہیں ہے؟ وہی ہے نہیں دنیا میں، بلکہ خوب مرید ہیں، ایسے تو ہمارے بھی نہیں، جیسے ان کے پکے ہیں، اگر کوئی کہتے لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے پیر صاحب کے مقابلے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ سیدھا راستہ اللہ تک گیا ہے، جو اس پر چلے گا انشاءاللہ منزل پہ پہنچے گا، کبھی اس کو کوئی خطرہ لائق نہیں ہوگا، اور جو آئے گا وہ اس کے امتحان کے لیے آئے گا تاکہ اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے۔ اب گردن جھکا لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔